السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ دیکھتے نہیں سارے مٹھائی کے تھال ان چھوٹے بتوں کے سامنے سے اٹھا کر بڑے بت نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، اور کلہاڑا آلۂ جرم اب تک اس کے کندھے پر موجود ہے۔ یہ تاریخی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بت پرست قوم کو کہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ولادت کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اسے بابل اور بعض علماء کوفہ، بصرہ وغیرہ کے درمیانی علاقہ بتاتے ہیں۔ بابل کا شہر ایک مربع کی شکل کا تھا۔ ارد گرد جو فیصل تھی اس کی گولائی 80 میل تھی، 200 ہاتھ اونچی تھی اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ وہ تمام اینٹیں اور قلعے کا بنا ہوا تھا۔ اس میں تانبے کے 200 بڑے دروازے تھے۔ اس کے اوپر پہرہ داروں اور جنگجو محافظوں کی رہائش گاہیں تھیں جو ساری رات جاگ کر پہرہ دیا کرتے تھے۔ اس کے ارد گرد گہری خندق تھی جس میں پانی بھر دیا گیا تھا۔ ان تمام باتوں سے بابل کی جنگی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بابل کے سارے لوگ بت پرست اور مشرک تھے۔ نمرود ان کے مشرکانہ مذہب کا سرپرست تھا اور خود اپنی رعایا کا معبود بنا بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشرکانہ ماحول میں اور ظالم حکمران کے دور میں پیدا فرمایا اور ایسا روشن ذہن عطا فرمایا کہ تمام جھوٹے معبودوں کا تسلسل توڑ دیا۔ پہلی دفعہ چمکتا ستارہ نظر آیا تو آپ نے اپنے دل سے پوچھا، کیا یہ میرا خالق ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ جو ڈوب جایا کرتا ہے وہ خداوند برحق نہیں ہوا کرتا۔ پھر 14ویں کا چاند نظر آیا جس سے سارا عالم منور ہو گیا۔ آپ نے وہی سوال کیا، کیا یہ میرا خالق ہے؟ لیکن اس کے بھی غروب ہو جانے پر آپ نے سوچا جو غروب ہو جائے وہ میرا خالق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر ایک چیز کو آزمانے کے بعد آپ نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو اس طرح پیش کرتا ہے، بے شک میں نے پھیر لیا اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر۔ نمرود نہایت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اسی طرح وہ ہر روز اپنی رعایا کو جمع کرتا اور ان کی گدائی میں کچھ ڈال کر پوچھتا کہ میں کون ہوں؟ وہ کہتے تو معبود ہے۔ ایک روز ایسی ہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے جو اس وقت نوخیز نوجوان تھے۔ جب روزی کے طلبگار جھولیاں پھیلائے اس کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی باری میں اس کے سامنے آئے تو اس نے آپ سے بھی یہی سوال پوچھا۔ آپ نے برملا جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ میری صفت ہے، جسے چاہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے طلوع کر۔ یہ سن کر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی جھولی واپس کر دیا۔ واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک مٹی کی ٹیلے کی طرف سے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مٹی کی ٹیلے سے کچھ مٹی اپنی جھولی میں باندھ لی تاکہ چادر میں کچھ لپٹا دیکھ کر گھر والوں کو تسلی ہو جائے۔ گھر پہنچ کر گٹھری سائیڈ میں رکھی اور سو گئے۔ آپ کے اہلیہ نے گٹھری کھولی تو اس میں مٹی نہیں تھی بلکہ بہترین قسم کی گندم تھی۔ اسے پیسا، روٹی پکائی۔ آپ جاگے تو روٹی پیش کی۔ آپ یہ دیکھ کر اپنے رب کی قدرت اور اس کی عنایت پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے کہ ان بے ضرر خداؤں کی پوجا کرنا چھوڑ دے، لیکن وہ لوگ ضد پر اڑے رہے اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک دفعہ ان کا قومی جشن تھا۔ بڑے صنم قدح کو بڑی شان و شوکت سے سجایا گیا تھا۔ چھوٹے بڑے بتوں کے سامنے لذیذ تازہ مٹھائیوں کے تھال بھر بھر کے رکھ دیے گئے تھے۔ ساری قوم داد عیش لینے کے لیے شہر سے باہر ایک خالی میدان میں جمع ہو گئی اور بت قدح اپنی پجاریوں سے خالی ہو گیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے اکلوتے علم بردار بن کر ہاتھ میں تیز کلہاڑا لے کر بے خوف و خطر بت قدح میں داخل ہوئے اور ان بتوں پر ایک حقارت بھری نظر ڈالی، اور پھر کسی کے آنکھ، کسی کے کان، کسی کے بازو، کسی کے پیر کاٹ دیے اور مٹھائیوں کے سارے تھال اٹھا کر بڑے بت کے سامنے جمع کر دیا اور کلہاڑا بھی اسی کے کاندھے پر رکھ دیا۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور سب نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا بڑا ظلم کیا۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ان کا ذکر کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ نمرود اور اس کی مملکت کو بھی اس حادثے کی اطلاع مل گئی۔ نمرود کہنے لگا، اسے پکڑ کر لاؤ اور لوگ اس کے خلاف شہادت دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے عقل کے اندھو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ سارے مٹھائیوں کے تھال ان چھوٹے بتوں کے سامنے سے اٹھا کر بڑے بت نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، اور کلہاڑا آلۂ جرم اب تک اس کے کندھے پر موجود ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر مسئلہ صرف بت پرستی کا ہوتا تو شاید اس دن
کوئی بھی بتوں کو خدا ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن نمرود کے سیاسی مفاد اور شاہی تخت کا مسئلہ تھا۔ اس نے فوراً حکم دیا آتش قطع کو بھڑکایا جائے اور سب نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ شاہی حکم اور فرمان کے مطابق جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اے پروردگار، کیا تیرے اس بندے کو یوں ہی بھڑکتے شعلوں کے نظر کر دیا جائے گا؟ کیا توحید کا یہ چراغ بھی یوں ہی گل ہو جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رحمت میں لے لیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو وہاں شعلے نہیں تھے، بلکہ گلاب کے پھول کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یوں ہی رحم فرماتا ہے۔